السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی تم نے سوچا ہے ذکر آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف زبان سے نکلا ہوا الفاظ ہے یا پھر وہ نور ہے جو دل کے اندھیرے کو چیر دیتا ہے؟ کہتے ہیں جب ایک بندہ خاموشی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو صرف اس کی زبان نہیں، اس کی روح بولتی ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دنیا تھم جاتی ہے، بندہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر وہ نہیں جو زبان دہراتی ہے، ذکر وہ ہے جو دل کو زندہ کر دے۔ یہ جملہ جیسے روح کے اندر بجلی بن کر گرتا ہے، کیونکہ اگر ذکر صرف آواز ہوتا تو ہر زبان والا ولی بن جاتا، لیکن نہیں، ذکر تو دل کا کام ہے، اور دل وہی زندہ ہوتا ہے جو یاد خدا میں تھلکتا ہے۔ آج کی اس روحانی محفل میں اس راز کو سمجھیں گے جسے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کا جادو کہا۔ وہ جادو جو لفظ میں نہیں بلکہ اللہ اور بندے کے درمیان چھپے ہوئے ایک نورانی رشتے میں ہے۔ یہ ویڈیو کان سے نہیں، یہ تمہارے دل سے سنی جائے گی۔ تو آؤ آنکھیں بند کرو اور سنو ذکر کا جادو۔ کبھی کبھی اللہ ایسے شخص کو زمین پر بھیجتا ہے جو الفاظ سے نہیں، نگاہ سے دل بدل دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک نام ہے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ کوئی عام صوفی نہیں تھے، وہ ایک شعلہ تھے جو خود بھی جلتا تھا اور وہ دوسروں کو بھی روشن کر دیتا تھا۔ ان کی باتوں میں محبت بولتی تھی، ان کی خاموشی میں وہ آگ تھی جو دلوں کو بیدار کر دیتی تھی۔ شمس تبریز فرماتے ہیں، اگر تو اللہ کو پانے کا خواہش مند ہے تو اس کو یاد کر ایسے تو جیسے جل رہا ہے۔ ذکر وہ نہیں جو صرف تسبیح پر گنا جائے، ذکر وہ ہے جو دل کو لرزا دے۔ مولانا جلال الدین رومی جب ان سے ملے تو رومی ایک عالم تھے، مگر شمس نے ان کے اندر کا عاشق جگا دیا۔ شمس نے ان سے کہا، اے رومی، کتابوں کے حرف یاد ہیں تجھے، لیکن اس ذات کا نام جس نے صرف حرف بنائے کب یاد کیا تو نے؟ یہ ایک سوال نہیں تھا، یہ وہ آگ تھی جس نے رومی کے دل کو عشق میں بدل دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں علم خاموش ہوا اور عشق بول اٹھا۔ شمس تبریز کے نزدیک ذکر صرف زبان کی تکرار نہیں بلکہ دل کی پکار ہے۔ وہ کہتے تھے، جب تو اللہ کو یاد کرتا ہے تو دراصل اللہ تجھے یاد کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی یاد کے لمحے دنیا کے سارے فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ ان کی محفلوں میں لوگ روتے نہیں تھے، وہ پگھل جاتے تھے، کیونکہ شمس کا ذکر صرف اللہ کا تذکرہ نہیں تھا بلکہ وہ لمحہ تھا جب بندہ اپنے اصل کو پہچان لیتا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، ذکر کا مقصد اللہ کو یاد دلانا نہیں بلکہ اپنے دل کو جگانا ہے، کیونکہ اللہ تو ہمیشہ سے یادوں میں ہے، بس ہم ہی بھول گئے ہیں۔ یہی وہ نگاہ ہے جس سے انہوں نے مولانا رومی کو دیکھا اور وہ عالم سے عاشق بن گئے۔ شمس تبریز کے نزدیک ذکر وہ لمحہ تھا جب بندہ خود کو بھول جائے اور صرف اللہ باقی رہ جائے۔ حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر صرف ان ہونٹوں کا نہیں جو صرف ہلتے ہیں، ذکر ان دلوں کا ہے جو جلتے ہیں۔ لفظ آسان ہے مگر حقیقت بہت گہری ہے۔ ہم میں سے اکثر ذکر کرتے ہیں مگر دل کہیں اور بھڑکتا ہے۔ زبان کہتی ہے اللہ اللہ، مگر دل ابھی بھی دنیا کے شور کی الجھنوں میں ہوتا ہے۔ شمس تبریز کہتے ہیں، اگر دل غافل ہو تو زبان کا ذکر بھی خاموش ہے، اور اگر دل بیدار ہو جائے تو خاموش رہ کر بھی بندہ ذاکر بن جاتا ہے۔ یہی تو اصل فرق ہے۔ زبان والا ذکر سنائی دیتا ہے، دل والا ذکر محسوس ہوتا ہے۔ ایک دن شمس تبریز سے پوچھا، حضرت میں دن رات تسبیح کرتا ہوں پھر بھی دل میں سکون نہیں آتا، کیوں؟ شمس مسکرا کر فرمایا کہ تو ذکر کو گن رہا ہے، محسوس نہیں کر رہا۔ ذکر اس وقت شروع ہوتا ہے جب تسبیح ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے
جو دل کے اندر بجلی بن کر گرتا ہے، کیونکہ ذکر دراصل دل اور نفس کی جنگ ہے۔ دل کہتا ہے اللہ اور نفس کہتا ہے میں۔ جب تک یہ میں زندہ ہے اللہ کا ذکر اندر تک نہیں اترتا۔ شمس کہتے ہیں ذکر وہ آگ ہے جو میں کو جلا دیتی ہے، اور جب میں جل جائے تو صرف اللہ باقی رہتا ہے۔ یہی تو ہے ذکر کا جادو، یہ اندر سے بدل دیتا ہے۔ ایک لمحہ آتا ہے جب بندہ اپنے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی غفلت پر رو پڑتا ہے، اور وہ آنسو اللہ کے ہاں 1000 ذکر سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ذکر کا اصل سفر زبان سے نہیں، دل کے اندھیروں سے گزرتا ہے۔ پہلے دل روتا ہے، پھر پگھلتا ہے، پھر روشنی بن جاتا ہے۔ شمس تبریز فرماتے ہیں جب تو دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو تیری روح اس کی آواز کو پہچانتی ہے، کیونکہ وہ اسی آواز سے پیدا ہوئی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اللہ کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کی قربت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور یہی لمحہ اندرونی انقلاب کی شروعات ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر وہ نہ راستے سے ڈرتا ہے نہ اندھیروں سے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب ذکر صرف عبادت نہیں رہتا، ایک زندگی بن جاتا ہے۔ وہ سانس جو اللہ کے ذکر سے نکلے تھکن نہیں لاتی، وہ روشنی پھیلاتی ہے۔ ذکر کرنے والوں کے چہرے پر عجیب نور ہوتا ہے، شاید وہ خاموش لگے مگر اس کی خاموشی بولتی ہے، لہٰذا کیونکہ اس کے دل میں اللہ نے اپنی یاد کے چراغ جلا دیا ہوا ہے۔ جس دل میں چراغ جل جائے اس کو اندھیرا چھو نہیں سکتا۔ واصف علی واصف نے کہا تھا ذکر وہ عمل ہے جس میں بندہ خود کو بھول کر اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اس کے لیے موت زندگی بن جاتی ہے۔ تو اٹھ، تو اپنی زبان سے کہے اللہ، پھر دیکھ تیرے اندر کی دنیا کیسے بدلتی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ان بندوں میں شامل کر جن کے دل تیرے ذکر سے زندہ رہتے ہیں، جنہیں تو اپنی یاد میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔